السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر. کافی عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آلموسٹ 2 منتھس کے بعد. اور آج میرے ساتھ 2 اسپیشل گیسٹ موجود ہیں سعودی عرب کے شہر مکہ المکرمہ سے، اور آج ان سے ہم ذرا پوچھیں گے حج 2025 کا ریویو لیں گے. سب سے پہلے تو میری طرف سے اور میری تمام فیملی کی طرف سے، یوٹیوب فیملی کی طرف سے ان کو بہت بہت حج مبارک ہو، اور ایک اہم مذہبی فریضہ انہوں نے سر انجام دے دیا ہے. تو کلیم صاحب ہیں میرے ساتھ، حاجی محمد کلیم، اور ان کے ساتھ حاجی حاجی عبدالجلیل صاحب. تو کلیم صاحب کا یہ پہلا حج تھا ماشاءاللہ سے، اور حاجی عبدالجلیل صاحب کا یہ دوسرا حج تھا. تو دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور ان سے خصوصی دعا ہے، گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ دعا کریں جب تک ادھر ہیں حرم میں، تاکہ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. تو جلدی سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ایکسپیرینس ان کا اس سال کیسا رہا. اسپیشلی محمد کلیم صاحب کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور بڑی کوشش ہوتی ہے کہ بندہ حج کا یہ جو ایک بہت بڑا جو فریضہ ہے وہ سر انجام دے سکے. اور عبدالجلیل صاحب سے پوچھیں گے کہ دوسری دفعہ انہوں نے حج کی سعادت حاصل کیا تو کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اوورال. تو جی کلیم صاحب آپ پہلے بتائیے گا ہمارے ویورز کو کہ کیسا رہا اوورال آپ کا یہ ایکسپیرینس. سب سے پہلے مرزا صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ آل دا وے رابق سے یہاں پہ آئے ہیں، آپ نے ہاسپٹیلٹی کی، ہماری بہت اچھے ٹائم گزرا ہے ہمارے ساتھ. آل دو بہت شارٹ تھا لیکن بہت اچھا ٹائم گزرا ہے. جہاں تک حج کے حوالے سے ہے کہ حج الحمدللہ گزر گیا اور بہت اچھا گزرا ہے. انتظامات بہت اچھے تھے، اسپیشلی اگر سعودی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو بہت زیادہ اچھے انتظامات کیے گئے تھے. ہر جگہ پہ ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں تھا ایز کمپیئر ٹو پریویس جو ہم نے دیکھی تھی. باقی جو پاکستان کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں پہ پیکیج جو ہے وہ بہت ریزنیبل ہے. مطلب اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں دوسرے کنٹریز سے تو بہت ریزنیبل پیکیج ہے، اور فیسیلیٹیز بھی آل دو اوکے ہیں. بیچ میں کچھ مسئلے مسائل ہوئے ہیں لیکن آل دو اوور آل جو ہے نا بہت اچھا رہا ہے ہمارا. تو ٹوٹل آپ کو کلیم صاحب یہ پیکیج کتنے میں پڑا ہے پاکستان سے، اور کتنے دن کا تھا یہ ذرا بتائیں ہمارے سننے والوں کو. جی یہ پیکیج پڑا ہے ہمیں پاکستان سے 11 لاکھ کا، اور اس میں پلس 55,000 سم تھنگ ایڈ کریں قربانی کا، تو 11,55,000 جی شارٹ پیکیج تھا 20 سے 25 دن کا، جس میں 3 دن مدینہ کے تھے اور باقی جو دن ہیں وہ یہاں پہ حج کے اور مکہ میں حرم میں. ٹھیک ہے. تو باقی ہوٹل وغیرہ میں کیسا تھا ہوٹل، اور کتنا وہ نیئرسٹ مقام پہ تھا یا دور تھا؟ جی جہاں تک ہوٹل کی تعلق ہے، ہوٹل کوئی بہت آؤٹ کلاس نہیں تھا لیکن نارمل مطلب اوکے ہے. اور یہاں سے ٹرانسپورٹیشن چلتی رہتی ہے، ہر 15-20 منٹ کے بعد جو ہے وہ گاڑیاں جاتی ہیں ہوٹل سے جو کہ کنیکٹڈ ہیں. ہمیں یہاں سے پہلے جمرات کے اسٹاپ پہ اتارتی ہیں، وہاں سے پھر ہمیں حرم کے لیے گاڑی لینی پڑتی ہے. بہت شکریہ جی کلیم صاحب، اور آپ نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا. تو اب ہم چلتے ہیں حاجی عبدالجلیل صاحب کے پاس، اور ان سے ان کا دوسرا حج ہے ماشاءاللہ، اور یہ ماشاءاللہ نیت رکھتے ہیں اگلے سال دوبارہ حج کی. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اگلے سال بھی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. تو جی جلیل صاحب کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم سر. میں نے پہلا جو حج جو اللہ نے مجھے کرایا تھا وہ 2019 میں کیا تھا میں نے. تو ابھی 2025 میں دوبارہ مجھے موقع دیا ہے. کمپیریٹیولی میں اگر کہوں تو پہلا حج جو میں نے 2019 میں کیا تھا وہ مجھے بہت اچھا لگا، اس لحاظ سے کہ وہ انتظامات 2025 کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھے تھے. اور ایک تو یہ ہماری جو ہوٹل تھی وہ رہائش وہ بہت اچھی تھی اور بہت قریب بھی تھی، اور کھانے کا معیار بھی بہت اچھا تھا، اور ٹرانسپورٹیشن بھی وہ بھی بہت قریب تھی. تقریباً 10-12 منٹ میں ہم حرم میں پہنچ جاتے تھے، اور ایک ہی بس تھی، چینج نہیں کرنی پڑتی تھی. اس دفعہ یہ ہے کہ پیکیج بھی بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے، اور جو ہمیں جو ہے نا وہ ہم سے جو بات کی گئی تھی کہ آپ شارٹ پیکیج لے رہے ہیں، آپ کا ہوٹل اچھے ہوں گے، ہوٹل قریب ہوں گے، اور جو کھانے کا معیار ہے وہ بھی اچھا ہوگا. لیکن جو میرا ذاتی تجربے میں آیا ہے کہ وہ ان تینوں میں سے ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی.
ہوٹل بھی ہمارے جو ہیں حرم سے کافی فاصلے پر ہیں اور 2 بسیں چینج کر کے جانا پڑتا ہے. پہلی جو ہم نے حرم میں نماز پڑھی تھی وہ تقریباً ہم 1.5 گھنٹے میں پہنچے تھے حرم میں. اس کے علاوہ ہوٹل جو ہے وہ بھی اس کا اتنا معیار اچھا نہیں ہے اور کھانا تو بالکل ہی جو ہے وہ لو اسٹینڈرڈ ہے. تو اس طرح جو ہمارے ساتھ جو معاون آئے تھے جو آج کے جو ہے وہ ان کا جو رویہ ہے اور ان کی جو ہے وہ اخلاق اور خدمات ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے برابر. الٹا انہوں نے ہمیں جو ہے نا رکاوٹیں ہی پیدا کی ہیں. خاص طور پر مینار میں جو ہمیں خیمہ الاٹ کیا گیا تھا پہلے، وہ ہمیں جب ہم آئے نا عرفات سے واپس آئے تو وہ بھی ہم سے لے لیا گیا اور ہمیں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہمارا جو اگلا خیمہ ہے وہ کہاں ہے. بڑی مشکل سے ہم نے اپنی خود لوکیشن چیک کر کے وہ خیمہ جو ہے نا وہ تلاش کیا ہے اور وہ کافی دور تھا جو ہمارے مکتب سے. تو اس کے علاوہ جو ہے نا جہاں ہم اپنے ہوٹل سے جو ہم جانا تھا پہلے دن مینا جانا تھا، وہ بھی ہم رات کو انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو تیار رہیں، رات عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سارے حاجی تیار رہیں. تقریباً سارے حاجی جس میں عورتیں بھی تھیں بوڑھے آدمی بھی تھے، وہ ساری رات احرام بند کر تیار رہے، لیکن بسیں صبح تک نہیں آئیں، صبح 9 بجے تک نہیں آئیں. رات 9 بجے سے لے کے صبح 9 بجے تک بسیں نہیں آئیں. تو بہت سارے حاجی جن میں بھی ہوں اور یہ میرے دوست حاجی محمد کلیم صاحب بھی ہیں اور اس طرح بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے خود اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹیشن کی اور کچھ لوگ جو پیدل جو ہے نا وہ مینا گئے. پھر مینا سے عرفات جانے والا تھا، وہ بھی بہت مشکل سے انہوں نے رات کو ہی ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو مینا سے عرفات لے کے جانا ہے. وہاں بھی بہت زیادہ بد نظمی تھی اور وجہ یہ خود ہی تھے، یہ جو معاون تھے ہمارے. تو مطلب وقت پہ ہمیں بسیں بھی نہیں ملیں تو بہت سارا ہم نے حج جو ہے نا وہ پیدل کیا ہے. تو حکومت سے درخواست ہے کہ جن لوگوں کو آپ بھیجیں ایک تو وہ مطلب کہ تربیت یافتہ ہونے چاہیے، دوسرا صبر اور تحمل ان میں بہت زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بالکل بات نہیں سنتے اور آگے سے غصہ بھی کر جاتے ہیں اور حاجیوں کو مشکلات میں ڈال دیتے ہیں. تو مجموعی لحاظ سے جو پہلا حج ہے ماشاءاللہ وہ بہت ہی اچھا تھا. یہ بھی حج بہت اچھا گزرا ہے، لیکن یہ سعودی حکومت کے انتظامات قابل تعریف ہیں. بہت ہی زیادہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، بہت زیادہ حاجیوں کی خدمت کی ہے. عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں، جمرات میں اور حرم میں راستے میں جگہ جگہ بے شمار کھانے کی انہوں نے سبیلیں لگائی تھی، کھانے کی پینے کی. مطلب کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے پینے کے لیے نہ دی ہو. اس کے برعکس جو حکومت پاکستان کے جو معاونین تھے ان کی طرف سے ہمیں تقریباً بہت زیادہ اچھا رویہ دیکھنے کو نہیں ملا اور ہمارا بہت دل برداشتہ ہوا ان کی وجہ سے. وہ بہت تربیت یافتہ نہیں تھے اور جو آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو میدان میں تھے اور جو مزدلفہ، عرفات اور مینا میں تھے وہ خود بس جو ہے نا وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے تھے. تقریباً میجارٹی جن کی میں بات کر رہا ہوں، ایک دو کو چھوڑ کے. تو حکومت سے گزارش ہے کہ اچھے لوگوں کو بھیجا کریں جو واقعہ ہی معاون ہوں، جو حقیقت میں معاون ہوں اور تاکہ حاجیوں کو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا حج کرنے میں مددگار ثابت ہو سکے. جی میرے خیال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ معاونین کی ضرورت ہے؟ ایک جو کہ دیکھنے میں دیکھا گیا ہے یہاں پہ کہ ایک فوج آئی ہے معاونین کی، ٹھیک ہے، جو کہ ایک الٹیمیٹلی حاجیوں کے اوپر بھی بوجھ ہے. ظاہری بات ہے ان کے اخراجات وغیرہ سارا کچھ جتنا بھی ہے وہ ان کا حج کا سسٹم وہ حاجیوں پہ بوجھ ہے. اور اگر یہ فوج کو کم کر کے جو والنٹیئر ہوں حجاج میں سے ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کیا؟ آپ نے لیکن جب معاونین نہیں تھے لوگ پہلے بھی حج کرتے تھے. معاونین جو ابھی انہوں نے کیے ہیں یہ تو مشکلات ہی پیدا کر رہے ہیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ تجویز ہے کہ جو حجاج کرام جنہوں نے 1 2 یا حج کر لیے ہیں تو ان کو ہی پہلے بلا کر ان کی تربیت کر دی جائے اور ان کو ایکسٹرا معاونین کا درجہ بھی دے دیا جائے اور وہ حجاج کے ساتھ ہی ہوں گے اور ان کا ذاتی تجربہ بھی ہوگا پرانے حج کا اور وہ اس کے ساتھ وہ خود بھی حج کریں گے اور اپنے معاونین ہیں جو حج کے جو ساتھی ہیں ان کے حجاج ان کو بھی ساتھ حج کرائیں گے. اگر بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پہ جو بسوں کی اڈے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے اور وہاں 2 4 جگہیں ہیں وہاں تھوڑے سے جو معاونین ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ کوالیفائڈ ہوں اور تربیت یافتہ ہوں اور بڑے دل والے ہوں اور صبر و تحمل والے ہوں. تو حکومت اس مطلب یہاں سے تقریباً جتنے ابھی بھیجے ہیں 20% بھیج دی. آج کی جو ان کی جو ہے نا ریشو ہے 20% بھیج دی، زیادہ حجاج کی تربیت کر دی جائے تاکہ ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور آپ نے سنا جی کہ ان کا اوور آل ایکسپیرینس تو ٹھیک رہا.
اور ڈیفینیٹلی اس دفعہ ہمیں بھی سننے کو ملا کہ جو سعودی حکومت نے آؤٹ کلاس انتظامات کیے تھے کمپیریٹیولی پچھلے سالوں کی نسبت، اس دفعہ کوئی غیر قانونی آج کسی کو نہیں کرنے دیا گیا، یہ بڑی اچھی بات تھی۔ اور باقی جس طرح انہوں نے کہا کہ انتظامات A1 تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جو پاکستانی حوالے سے انہوں نے بات کی کہ وہ جو دستے آئے ہیں ان کے ساتھ جو کرتا درتا تھے، ان کی وجہ سے اوورال بد انتظامی رہی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوئی، لیکن ایز فار ایز سعودی گورنمنٹ از کنسرن کوئی ایشو نہیں تھا۔ تو یہ سنا جناب آپ نے ان کا اوورال ایکسپیرینس اس دفعہ، اور ضرور آپ کو یہ فائدہ دے گا نیکسٹ ٹائم پلاننگ جب بھی آپ کریں حج کی، تو اس کے لیے یہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ میں اب اپنے دونوں حجاج اکرام کے ساتھ آپ کو کہوں گا خدا حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ سونے کے حوالے۔